اردو ٹاک کے سامعین کو ہمارا آداب۔ میں یاسمین شمشاد آج آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر خلیل جبران کی مشہور زمانہ تصنیف النبی دا پروفٹ سے چند اقتباسات پیش کروں گی۔ خلیل جبران سے تو آپ سب واقف ہوں گے۔ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ لبنانی فلسفی، شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار اور مصور خلیل جبران 6 جنوری 1883 کو شمالی لبنان کے دور افتادہ قصبے بشاری میں پیدا ہوئے۔ کوہ لبنان کی وادی مقدس کے نام سے مشہور وادی قادسیہ کا چھوٹا سا قصبہ بشاری وادی کے ایک سرے پر واقع ہموار خطے پر آباد ہے۔ 1860 میں ہونے والی خانہ جنگی کے جو بھیانک اثرات لبنان پر قائم ہوئے وہ جبران کے ہوش سنبھالنے تک جوں کہ توں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی بھر اہل لبنان کو فرقہ واریت اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والے تشدد سے بچنے کی تلقین کرتے رہے۔ ابتدائی دور میں انہوں نے جتنی تحریریں لکھیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ عربی کے ایک صاحب طرز ادیب کے طور پر انہوں نے جتنا لکھا اس نے دور جدید کے عرب لکھاریوں کو نئے اسلوب نگارش سے آشنا کیا۔ ٹوٹے ہوئے پر عربی کے بہترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ دا پروفٹ النبی ان کی پہلی انگریزی تصنیف ہے۔ اپنے موضوع خیالات کے اعتبار سے اسے انگریزی نثر کا شاہکار قرار دیا گیا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے پورے انگریزی ادب میں النبی جیسی نثر اب تک نہیں لکھی جا سکی، حالانکہ انگریزی جبران کی مادری زبان نہیں تھی۔ خلیل جبران 20ویں صدی کے ان عظیم صاحبان فکر میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر تعصب و جہالت، استحصال اور آمریت کے خلاف جد و جہد کی۔ آفاقیت، اتحاد اور شخصی آزادی پر یقین کامل رکھنے والے جبران نے زندگی کی 48 بہاریں دیکھیں۔ نصف صدی سے 2 سال کم جی سکنے والے جبران نے اپنی عمر کے مقابلے میں کہیں زیادہ لکھا، لیکن ان کی ہر تحریر، شعر اور مصوری کا نمونہ اپنی مثال آپ ہے۔ النبی سے چند عبارات۔ پھر ایک عورت نے جس کی گود میں بچہ تھا کہا، ہمیں بچوں کے متعلق کچھ بتا۔ اس نے کہا، تمہارے بچے نہیں ہیں، وہ قوت حیات اور جذب آفرینش کی اولاد ہیں، اور اس زندگی کی اولاد ہے جس کی فطرت خود اپنی نمو کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ وہ تمہارے واسطے سے بھیجے جاتے ہیں مگر وہ تمہاری ملکیت نہیں ہوتے۔ تم اپنی محبت ان کو دو جس قدر دے سکو، جس قدر دینا چاہو، مگر اپنا تخیل ان کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ ان کو تمہارے تخیل کی ضرورت نہیں، وہ اپنا تخیل اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ تم ان کے جسموں کو اپنے گھروں میں آسائش پہنچاؤ، لیکن ان کی روحوں کو آزاد چھوڑ دو، اس لیے کہ ان کی روح اس گھر میں رہتی ہے جس کو فروا کہتے ہیں۔ وہ گھر اس ماضی اور امروز سے دور ہے جس میں تم سکونت رکھتے ہو۔ اس گھر میں تم نہیں جا سکتے، اس گھر کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہیں سما سکتا۔ تم چاہو تو ان کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرو، مگر ان کو ہرگز اپنے قدم بقدم چلانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ زندگی پسپا نہیں ہو سکتی، اس کا قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نہ وہ گزرے ہوئے کل کے ساتھ ٹھہر سکتی ہے۔ تم سب کمانے ہو جس سے تمہارے بچے تیروں کی طرح نکل کر فضا میں اپنا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ ان تیروں کے نشانے کو دیکھنے والا ایک تیر انداز ہے جو اپنے بازو کی قوت سے ان کمانوں کو کھینچتا ہے اور جھکاتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے کھینچتا ہے تاکہ اس کے تیر زیادہ فاصلہ طے کر سکیں اور زیادہ تیز جا سکیں۔ وہ تیر انداز ہمیشہ اپنے تیر افق مستقبل کی طرف پھینکتا ہے، بس تم اس تیر انداز کے سامنے رضا و رغبت کے ساتھ جھک جاؤ، اس لیے کہ جس طرح وہ اڑتے ہوئے تیروں سے محبت کرتا ہے اس طرح وہ ان کمانوں سے بھی رضامند رہتا ہے جو مضبوط اور کارآمد ہوں۔